میں قطع نظر اس بات کے بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہوں وہ تو خوش ہوتے ہیں کہ ان کو بلایا جائے. میں امام کعبہ کے ساتھ مناظرہ کروں گا. اردو امام کعبہ کو آتی نہیں, عربی آپ کو نہیں آتی. فہد بھائی بنیادی طور پہ آپ نے جو سوال کیا یہ بڑا اہم ہے کہ مرزا جہلمی کو یہ جو جسارت مرزا جہلمی کرتا ہے یہ شیعہ بھی نہیں کرتے, رافضی بھی نہیں کرتے. جیسے سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں اس بدبخت نے یہاں تک کہہ دیا کہ طلحہ, زبیر, امی عائشہ سیدنا امیر معاویہ جہنم کی طرف بلانے والے تھے معاذ اللہ. میں نے جب اس کو یہ جواب دیا کہ یہ رسول اللہ نے اپنے بیٹے کے بارے میں کہا یہ میرا بیٹا سردار ہے جو مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے مابین صلح کروائے گا, مسلمانوں کے, جہنم کی طرف بلانے والوں کے نہیں. ان کو نہیں تھا اس حدیث کا پتہ کہ جہنم کی طرف بلانے والا گروہ, انہوں نے صلح کرائی. تو آگے سے اس نے کیا جواب دیا آپ کو نہیں علم. جو بندہ اس قسم کا واہیات اور زبان دراز اور بد زبان اور بدتمیز ہو, مجھے سمجھ نہیں آتی انتظامیہ کی, اداروں کی, وہ کہاں پہ سوئے میں. آپ نے یہ بات کی یہ بڑی ایک فقہی اور علمی نقطہ ہے کہ حضرت علی نے ابو بکر و عمر و عثمان کو بڑا مانا, خاموش رہ گئے. یہ کہتے ہیں نہیں جی خاموش رہ گئے. تو آج آپ ان کی سنت کے اوپر ہی عمل کر لیں. السلام علیکم, ARS نیوز کے ساتھ میں ہوں فہد حسن. ناظرین میرے ساتھ اس وقت موجود ہے صدر جمعیت اہل حدیث پاکستان علامہ ہشام الہی صاحب موجود ہے. ناظرین جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں مناظرے کی ڈیٹ تھی 26 نومبر, لیکن مناظرے کی ڈیٹ بھی گزر گئی. انجینئر محمد علی مرزا سے پوچھا گیا کہ آپ نے مفتی حنیف صاحب کے ساتھ مناظرہ کیوں نہیں کیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ چھوٹے ہیں, بڑے عالم لے کر آؤ, بڑوں کے ساتھ بیٹھ کر مناظرہ کیا جائے گا. ہشام الہی کے ساتھ موجود ہیں, جانیں گے یہ کیا معاملات ہے, کیا مناظرہ بہت ضروری ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم, اللہ کا احسان. جناب سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ تمام فرقوں کا ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف جو ہوتا ہے وہ کسی حد تک بنتا ہے اور اس کو طریقے کے ساتھ مینیج کیا جاتا ہے, لیکن انجینئر محمد علی مرزا کا تمام مذہبی جتنے بھی فرقے ہیں اور تمام فرقوں کے جو عالم حضرات ہیں ان کے ساتھ جو اختلافات ہیں وہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے. کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فہد بھائی بنیادی طور پہ آپ ان کے اسٹوڈنٹس کی اگر بات کریں نا تو وہ یہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی مرزا جہلمی کے سچے اور درست ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ سارے ہی اس کے خلاف ہیں. حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ آج سے پہلے یہ سارے مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف تھے, اور یہ باعث عزت بات نہیں, یہ باعث ذلت بات ہوتی ہے. جہاں تک آپ نے دباچہ باندھا کہ یہ کہتا ہے کہ بڑے سے بڑے عالم کو لے کے, میں آپ کو ایک علمی میدان کی بات بتاؤں. جو مکالمہ ہوتا ہے نا, جو ڈائیلاگ ہوتا ہے, جو ڈیبیٹ ہوتی ہے, وہ آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پروگرامز کے اوپر ہوتی ہے اور تینوں چاروں مسالک کے علماء موجود ہوتے ہیں. آج تک کوئی وہاں سے فرار ہوا ہے کہ میں نے نہیں کرنی؟ آپ بھی کرتے رہے وہاں پر. میں اللہ کے فضل و کرم سے 1000 سے زائد ٹی وی پروگرام میں جاتا ہوں, اپنے مسلک کی نمائندگی کرتا ہوں. آج تک کوئی ایک اینکر ایسا بتا دے کہ جس کو میں نے کہا ہو کہ میں نے نہیں آنا, یا میں نے اس موضوع پہ نہیں بات کرنی, یا میں نے فلاں کے سامنے نہیں بیٹھنا. دیکھیں یہ تو ایک اپرچونٹی ہوتی ہے آپ کو اپنے ڈائیلاگ کا, اپنے مکالمے کا, اپنے نظریات کا, اپنے لوگوں عوام کے سامنے دلائل رکھنے کا ایک بڑا سنہری موقع ہوتا ہے. یعنی میں یا علماء جو بھی ہوں, میں قطع نظر اس بات کے بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہوں, وہ تو خوش ہوتے ہیں کہ ان کو بلایا جائے اور وہاں پہ ان کو موقع دیا جائے کہ وہ عوام کے سامنے اپنے دلائل رکھیں. تو مرزا صاحب کیسے بندے ہیں کہ جو یہ بے جا شرطیں فلاں کو لے کے ہیں فلاں. اچھا ایک بات, اگر وہ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں تو مفتی طارق مسعود صاحب ان کو تو یہ چیلنج کرتے رہے, میری قیامت تک کا ٹائم ہے, وہ کبھی نہیں آئیں گے, میری کرامت ہوگی, میں قیامت تک, وہ آگے دروازہ نہ کھولا. ہمارے مسلک کے جو ہمارے دو نمائندے ابو یحییٰ نور پوری اور مفتی عتیق الرحمان الوی 3 سال سے ان کے گھروں کے چکر لگا رہے ہیں, اور ہر مہینے آج بھی جاتے ہیں جہلم میں تاکہ حجت دروازہ نہیں کھولتے. جہاں تک حنیف قریشی صاحب کے بارے میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ دروازہ نہیں کھولے گا, اور یہ اب آپ نے جو اس کا جواب بتایا میرے علم میں نہیں ہے, میں نے نہیں ابھی سنا کہ فلاں کو لے کے آؤ, فلاں کو لے کے آؤ. یہ جب وہ بھی آگے نا, میری بات لکھ لیں, اس نے ان کے ساتھ بھی نہیں بیٹھنا. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بیان آئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو بھیج رہے ہیں, اگر کسی نے آنا ہے تو وہ مفتی منیب الرحمان خود آئے, یا پھر وہ کہتے ہیں جی جو بڑا عالم ہے کسی بھی فرقے کا وہ خود آئے, ڈائریکٹ بات کرتے ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, یہ بھی اس نے طے کرنا ہے کہ کون کس کے سامنے بیٹھنا. جب جنگ یا لڑائی میں یہ چاہتے ہیں کہ مخالف بھی میری مرضی کا ہو, اور آج یہ بات بھی لکھ لیں گارنٹی سے, مفتی منیب صاحب ہوں, تقی عثمانی صاحب ہوں, کوئی اور اہل حدیث عالم دین ہو, اس نے کہا سید توصیف الرحمان راشدی ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر اہل حدیثوں کی بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے بھی, جس کو میں نے متعین کیا ابو یحییٰ کو, انہوں نے بھی اس کو متعین کر دیا کہ ہماری اہل حدیثوں کا نمائندہ ہے. اب اس کو کیا چاہیے, ہم اہل حدیث 2
لکھ کے دے رہے ہیں کہ یہ ہمارا نمائندہ، اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ، یہ اس کے ساتھ بھی نہیں بیٹھے گا، حتیٰ کہ مفتی تقی عثمانی صاحب بھی آ جائیں نا، یہ ان کے ساتھ بھی مکالمہ مناظرہ نہیں کرے گا، اور مفتی منیب صاحب بھی آ جائیں، یہ جان کے ایسی باتیں کرتے ہیں، اپنے قد سے بڑی بات کرنا. دیکھیں میں امام کعبہ کے ساتھ مناظرہ کروں گا، اردو امام کعبہ کو آتی ہی نہیں، عربی آپ کو نہیں آتی، امام کعبہ پہلے اردو سیکھیں، وہ تو سیکھیں گے نہیں، تو اللہ کے بندے آپ ہی عربی سیکھ لیں. یہ جو مناظروں سے فرار ہے اس کی ایک وجہ بھی سن لیں فہد بھائی، یہ وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور اس کو پتہ ہے میں اس لیے بھاگتا ہوں. کسی ایک عالم دین کے سامنے یہ بیٹھ گیا، اس نے ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟ عربی زبان سے، کیونکہ رسول اللہ کی زبان کیا ہے؟ عربی. صحابہ کی زبان کیا ہے؟ محدثین کی زبان کیا ہے؟ جس بندے کو عربی نہیں آتی کیا اس کو دین کا ابلاغ کرنا چاہیے؟ ایمانداری سے ایک لاجیکل بات بتائیں، جو رسول اللہ کی زبان نہیں سمجھ رہا، جو اللہ کی زبان نہیں سمجھ، جو اللہ کا کلام نہیں سمجھ سکتا، وہ دعویٰ کرے کہ میں نے لوگوں کو دین سکھانا ہے، کم از کم اہلیت عربی تو ہونی چاہیے یار دین کے دائی کے لیے. میں دین کے اسٹوڈنٹ کے لیے نہیں کہہ رہا، دین کا اسٹوڈنٹ ترجمہ پڑھ لے اس کو سمجھ آ جائے گی، لیکن تو ابلاغ کر رہا ہے، تجھے عربی کے محاوروں کے معنی نہیں پتا، تو عربی کے انٹرپریٹیشن خود نہیں کر سکتا، تو ایسے دعوے نہیں کرنے چاہیے. اور میں آپ کو یہ دعوے سے کہتا ہوں، یہ جتنی شرائط کہے گا نا علماء اس کی مان بھی لیں گے، اس نے پھر بھی نہیں بیٹھنا. میں مان گیا ہوں نا کہ میں لکھ کے دیتا ہوں، اس نے کہا لکھ کے دے دیں، لکھ کے دے دیں ابو یحییٰ کے بارے میں، میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں. نہیں ڈرائیونگ سیٹ پہ توصیف الرحمان راشدی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لکھ کے دے دیں. انہوں نے کہا میں لکھ کے دیتا ہوں. یہ کیا چاہتا ہے؟ لیکن علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں ان کے جو بیانات آتے ہیں، اگر اختلافات کی بات کی جائے تو اہل تشیع کا اس سے زیادہ اختلافات حضرت امیر معاویہ کے ساتھ رہا ہے، اور رہتا رہا، بیانات میں بھی رہتا ہے، لیکن اس طرح سے کبھی وہ کھل کر اپنے بیانات کا اظہار نہیں کرتے جس طرح سے انجینئر محمد علی مرزا کرتے ہیں. اب آپ کا ایک عقیدہ ہے، میں کہتا ہوں آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے، اگر کہ غیر مسلم بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی بھی اجازت دیتا ہے کہ تم کسی کے جھوٹے خدا کو برا نہ کہو کہ جبکہ وہ تمہارے سچے خدا کو برا کہے. اس حوالے سے ذرا روشنی ڈالیے. فہد بھائی بنیادی طور پہ آپ نے جو سوال کیا یہ بڑا اہم ہے. ہم یہ جو بات کرتے ہیں کسی کا عقیدہ ہو، مثال دے رہا ہوں، آپ نے یہ بات کی اگر ایک فرقے کا عقیدہ وہ سیدنا امیر معاویہ کو اچھا نہیں سمجھتے، ان کا عقیدہ، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہی مقدمہ تو ہم یورپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ آپ رسول اللہ کو عظیم نہیں مانتے، نہ مانے آپ بات سمجھنا، لیکن آپ رسول اللہ کی اگر توہین کریں گے تو 2 ارب مسلمانوں کے سینٹیمنٹس کو مجروح کریں گے. اس کو کہتے ہیں ہیٹ سپیچ، اس کو فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف سپیچ نہیں کہیں گے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت کے طبقات کے اندر مقدسات ہیں. آپ سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں جو عقیدہ رکھتے ہیں اپنے گھر میں رکھیں، لیکن اگر آپ توہین کریں گے تو 1.5 ارب اہل سنت کے جذبات ہیٹ سپیچ ہے. وہی بقین وہی مقدمہ ہے جو ہم رسول اللہ کے بارے میں مغرب کے سامنے رکھتے ہیں نا، کہ بھائی ان کی شخصیت کے اوپر اگر آپ تانو تشنیع کریں گے، مسلمان برداشت نہیں کریں گے، یہ ہیٹ سپیچ ہے، یہ فریڈم آف سپیچ ہے. بین وہی مقدمہ اہل سنت کا ہے کہ اگر آپ ہمارے مقدسات صحابہ کے بارے میں توہین کریں گے تو آپ ہمارے جذبات کو مجروح کریں گے. وہ جنگ کا بیچ میں واقعہ بار بار چھیڑتے ہیں، اس بارے میں کیا کہیں؟ مجھے ایک بات بتائیں فہد بھائی، میں نے اس بات کا متعدد مرتبہ جب جواب دیا کہ مرزا جہلمی کو یہ جو جسارت مرزا جہلمی کرتا ہے یہ شیعہ بھی نہیں کرتے، رافضی بھی نہیں کرتے. جیسے سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں اس بدبخت نے یہاں تک کہہ دیا کہ طلحہ، زبیر، امی عائشہ سیدنا امیر معاویہ جہنم کی طرف بلانے والے تھے، معاذ اللہ، جو معین جنتی تھے وہ جہنم کی طرف بلانے والے تھے. یہ تو شیعہ بھی نہیں تھے کہتے، یہ تو روافض نہیں تھے کہتے. جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تو خارجیوں کا گروہ تھا، اجماع امت تھا کہ جہنم کی طرف بلانے والا گروہ. یہ تو مسلمانوں کے بلکہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں جنتی، معین جنتی میں ہے. تو اس کو یہ جو جرت اور جسارت ملی ہے ان کا ہم نوا بنتے بنتے ان کی لائکنگ اور ان کی طرف داری حاصل کرنے کے لیے ان سے بھی ایک سٹیپ آگے بڑھ گیا. لیکن یہ اس حدیث کی طرف کیوں نہیں آتے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میرا جو نواسہ حضرت امام حسن ہے یہ 2 گروہوں کے بیچ میں صلح کروائے گا؟ تو یہ سوال تو آپ نے جا کے پوچھنا نا، یہ بنتا تو آپ کا، یہ میرا بیٹا سردار ہے. اس کا جواب بھی سنیں آپ، اس نے اس کا جواب ریکارڈ کروا دیا. میں نے جب اس کو یہ جواب دیا کہ یہ رسول اللہ نے اپنے بیٹے کے بارے میں کہا یہ میرا بیٹا سردار ہے جو مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں کے مابین صلح کروائے گا، مسلمانوں کے، جہنم کی طرف بلانے والوں کے نہیں. ان کو نہیں تھا اس حدیث کا پتہ کہ جہنم کی طرف بلانے والا گروہ، انہوں نے صلح کرائی. تو آگے سے اس نے کیا جواب دیا آپ کو نہیں علم؟ اس نے کہا حدیث کے سامنے حسن تو شاہی کوئی نہیں، معاذ اللہ. حضرت حسن کی اس صلح کو کنڈیم کرتے ہوئے کہتا ہے حدیث آ گئی نا، او بھائی جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تو نے کیسے کہہ دیا کہ امیر معاویہ طلحہ زبیر؟ تیری حدیث کی انٹرپریٹیشن مانی جائے، جو صحابہ کی ہے، جو حسن کی ہے، حسین کی ہے، علی کی ہے، وہ نہ مانی جائے. تو 1400 سال بعد ایک نئی انٹرپریٹیشن کرے اور وہ مان لی جائے. اور یہ کس قسم کی
افسوسناک بات ہے. میں تو اداروں سے آپ کی وساطت سے اپیل کرتا ہوں کہ ایک بندہ معاشرے میں کنٹینیوسلی صحابہ کی توہین کر رہا ہے, مسلمانوں کے سینٹیمنٹس کو مجروح کر رہا ہے, اولیاء اللہ کی توہین کر رہا ہے, انبیاء کی توہین, حتیٰ کہ نبیوں کے بارے میں کہہ دیا نبی تو شے ہی کوئی نہیں. وہ یہ بات ہے, نبی شے نہیں ہوتے, اللہ کے بھی محبوب بندے ہوتے ہیں, جو اللہ کے معصوم ہوتے ہیں. نہیں محبوب بھی ہوتے ہیں کہ نہیں, اللہ کو پسند ہوتے ہیں. نہیں, اس نے جواب دیا نا کہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے سامنے شے کوئی نہیں, اللہ کے سامنے شے نہیں ہوتے نبی, اللہ کے بھی محبوب بندے ہوتے ہیں, اللہ کے بھی محبوب, اللہ کے بھی پسندیدہ بندے ہوتے ہیں, اللہ نے ان کو رسول بنا کے بھیجا ہوتا ہے. جو بندہ اس قسم کا واہیات اور زبان دراز اور بد زبان اور بدتمیز ہو, مجھے سمجھ نہیں آتی انتظامیہ کی, اداروں کی, وہ کہاں پہ سوئے میں ہیں. اس کے علاوہ مقدمات ہیں, کیوں نہیں گرفتار کرتے؟ یہ معاشرے سے اس فتنے کو پوری طرح ختم کیوں نہیں کیا جا رہا؟ آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں کوئی وائلنس ہو اور معاشرے میں کوئی شخص اٹھے, آپ یہ اصل میں نا ہماری انتظامیہ یہ چاہ رہی ہے کہ کوئی بندہ اٹھے اور یہ قانون حرکت میں آئے, آئین حرکت میں آئے, جو اس نے صحابہ کے بارے, ہم یہاں تو ملک میں قانون ختم کر دیں کہ صحابہ کی گستاخی کی ہر ایک کو اجازت ہے. تو اگر قانون موجود ہے تو اس کو پکڑنا چاہیے. آپ کی وساطت سے میرا انتظامیہ سے اور اداروں سے یہی مطالبہ ہے کہ فی الفور 4 مقدمات یہاں پہ درج ہیں, جہلم میں درج ہیں, اس کو گرفتار کیا جائے اور اس کو قرار واقعی سزا دی جائے. بہتر ہو گیا. علامہ صاحب, آخری سوال میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہر فرقے کا عالم اپنی رائے رکھنے کا اختیار رکھتا ہے, عالم نہ بھی ہو, کوئی بھی مطلب کہ عقیدت رکھنے والا بھی ہو نا, تو وہ اختیار رکھتے ہیں اپنی رائے رکھنے کا. یہ بتائیے گا کہ آپ بھی اختیار رکھتے ہیں, کوئی بھی اختیار رکھتا ہے, لیکن یہ بہت حساس معاملہ ہوتا ہے کہ اب مجھ جیسا ایجوکیشنل بندہ نہیں ہے, مذہبی لحاظ سے اگر میں بات کروں تو مجھے چند وہ چیزیں پتہ ہے جو مجھے پڑھائی گئی ہیں یا قرآن پاک میں جو واضح طور پر نظر آتی ہے. ڈیپتھ وہ اوبویسلی آپ عالموں کا زیادہ کام ہے, لیکن یہ جو معاملہ چل رہے ہیں, لوگ بڑے پریشان ہیں, اوپر سے آپ کو پتہ ہے حالات جو ہمارے ملک میں چل رہے ہیں. اگر حساس ٹاپک کے بارے میں بات کی جائے گی, ہم ڈرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ یار کہیں ہم دائرہ اسلام سے خارج نہ ہو جائے. ہم چاہے لاکھ گناہ گار سے, ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ ہم اسلام کے دائرے میں ہی اپنی موت کو پائیں, لیکن یہ معاملات جو ان سے آئے وہ تمام فرقے کے جو عالم ہیں, آپ لوگ جس طرح سے ماشاء اللہ اہل حدیث کی آپ صدر پاکستان ہے جمعیت کے, لیکن دوسرے اگر اہل سنیوں کی بات کی جائے, دیوبندیوں کی بات کی جائے, دیگر جماعتوں کے عالموں کی بات کی جائے, کیا دیکھتے ہیں کیسے اس چیز کو قابو کریں گے, کیسے بٹھائیں گے, کیسے کنٹرول کریں گے اس معاملات کو؟ فہد بھائی, یہ اصول اور مسلمہ ضابطے پہلے سے طے شدہ ہوتے ہیں معاشرے میں بقائے باہمی کے. یہ کوئی راکٹ سائنس والی بات نہیں ہے. آپ نے بات جو کی ہے یہ 100% درست ہے. اس چیز کے ہم قائل ہیں کہ ہر بندے کو اپنا نظریہ رکھنے کا, اسی کو کہتے ہیں نا فریڈم آف چوائس. ہر بندے کو کے پاس فریڈم ہے کہ وہ جس مرضی چیز کو چوز کرے, حالات و واقعات کا جائزہ لے. اس کے اوپر کبھی کوئی عالم دین کسی بھی مسلک کا قدغن نہیں لگاتا. قدغن کس کے اوپر ہے؟ آپ اپنے نظریات کو اپنائیں, لیکن آپ بدتمیزی کے لہجے میں کو نہ اپنائیں. آپ کسی کو ہیٹ سپیچ تک نہ لے کے جائیں. میں اور آپ ایک بقائے باہمی کا یہاں تک قائل ہے کہ ہم ہندوؤں کے جو بڑے ہیں ہم ان کو گالیاں نہ دیں. اس بات کے اوپر آپ قائل ہیں نا میرے ساتھ؟ حالانکہ آپ کو پتا ہے نا وہ باطل ہیں, وہ معبودان باطل ہیں, لیکن ان کو میں اور آپ گالیاں نکالنا شروع کریں تو لوگ کہیں گے جاہل ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ کسی اہل سنت کے مقدسات, سیدنا امیر معاویہ, امی عائشہ, عمر بن عاص, طلحہ, زبیر, یہ جو اصحاب رسول ہیں, کیا اہل سنت کے مقدسات میں شامل نہیں ہے؟ اہل سنت ان کو مقدسات سمجھتے ہیں نا. اب ان کے بارے میں کوئی بندہ توہین کرے, ہمارے ملک کا آئین ہے, اس کو قرار واقعی سزا دی جائے, تو تمام مسالک کا تو پہلے سے اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ ایک دوسرے کے مقدسات کی توہین نہیں کرنی. حتیٰ کہ آپ کو میں حیران کن بات بتاتا ہوں, مجلس عمل کے دور میں جب دستاویزات تیار ہو رہی تھی 2018 کے اندر بھی جب ہوئی, تو اہل تشیع کے افراد نے بھی اس بات کے اوپر دستخط کیے تھے کہ مقدسات اہل سنت کی توہین نہیں ہوگی. تو پھر تو بات ختم. اگر ان کو بھی اس بات کے اوپر اعتراض نہیں ہے تو اس کو کیا مسئلہ ہے؟ اگر یہ توہین کرے گا اس کو ادارے قرار واقعی سزا دیں. اور میرے خیال میں دیوبندی بریلوی اہل حدیثوں میں تو ایسا اختلاف موجود ہی نہیں ہے. ہم ایک دوسرے کے مقدسات کا احترام کرتے ہیں, اور وہ مقدسات مشترکہ ہیں. آپ کو پتہ ہے اہل سنت کے اندر تو مقدسات بھی مشترکہ ہیں. میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں, اگر شیعہ یا چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر بقائے باہمی ہو, میں آپ کو ایک تجویز پیش کرتا ہوں, اہل بیت کی توہین کی سزا موت کر دی جائے. اہل سنت کو اعتراض نہیں ہے. بالکل صحیح بات سمجھے؟ تو اگر صحابہ کی توہین کی سزا بھی موت کر دی جائے تو ان کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. میں ان کو ایک دعوت فکر دے رہا ہوں. اگر ہمیں اعتراض نہیں ہے اس کا مطلب ہم نے کرنی ہی نہیں. آپ کو کس بات کا اعتراض ہے؟ یعنی آپ کرنا چاہتے ہیں,
آپ نے کرنی آپ گھر کے اندر کریں, کمرے کے اندر کریں جو آپ کا عقیدہ ہے, لیکن اگر آپ باہر آ کے کسی صحابی کو برا بلا یا گالی دیں گے آپ کو قانون لیکن گرفتار علامہ کرے. صاحب اگر دین میں اختلافات کی بات کی جائے تو صحابہ کرام کا بھی ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رہا ہے, لیکن اگر ہم ان بڑوں کو دیکھا جائے, اہل بیت کو دیکھا جائے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جائے, آپ کی زندگی کو دیکھا جائے, چلے آپ کے بعد کی بات کر لیتے ہیں, حضرت امیر معاویہ کی بات کر لیتے ہیں, حضرت امام حسن کی بات کر لی جائے, تو آپ نے اپنی زندگی میں کیا کیا؟ جنگ کا ارادہ تھا, آپ کرتے تو کیا آپ مدینے والے آپ کے ساتھ نہ ہوتے, تمام گروہ آپ کے ساتھ دیتے, لیکن آپ نے تب خاموشی اختیار کی. نہیں, صلح تو کی, لیکن دیگر معاملات میں جس طرح حضرت علی نے ایک جگہ فرمایا تھا کہ اے حسن لوگ تمہیں بڑی گالیاں دیں گے ماں باپ کے نام پر, تب تم صبر کرنا, ٹھیک ہے, لیکن حضرت امام حسن نے صبر کیا, حضرت علی نے بھی صبر کیا, تب آپ نے خاموشی اختیار کی. جب وہ خاموشی اختیار کر سکتی ہیں ایک وقت میں, تو ہم کون ہوتے ہیں اس چیز پہ بحث کرنے والے؟ یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, اگر یہ بات لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ ابو بکر و عمر و عثمان کو علی نے بڑا مان لیا, یا آپ کی نظر میں خاموش رہ گئے, چلو یہ تو یہی کہتے ہیں نا خاموش تھے, تو آپ بھی خاموش ہو جائیں. آپ نے یہ جو بات کی, یہ بڑی ایک فقہی اور علمی نقطہ ہے کہ حضرت علی نے ابو بکر و عمر و عثمان کو بڑا ماننا, خاموش رہ گئے, یہ کہتے ہیں نہیں جی خاموش رہ گئے. تو آج آپ ان کی سنت کے اوپر ہی عمل کر لیں. اگر سیدنا حسن نے سیدنا امیر معاویہ کو بڑا مانا, یہ کہتے ہیں نہیں بڑا نہیں مانا, خاموش رہ گئے صلح کر, آپ بھی خاموش رہ جائیں. اگر علی نے ابو بکر و عمر و عثمان آپ کے عقیدے کے مطابق ان کے ساتھ گزارا کیا, آپ بھی گزارا کر لیں. اگر حضرت حسن نے گزارا کیا, آپ بھی, یہ آپ نے جو پیغام دیا یہ بڑا ویلڈ ہے. لیکن میں اس سے بھی ایک آگے کی بات کرتا ہوں کہ آپ نے معاشرے میں اگر بقائے باہمی چاہنی ہے تو آپ کسی کی ماں باپ کو برا بلا کہہ کے نہیں رہ سکتے. کوئی بندہ اپنے سگے ماں باپ کو گالی برداشت نہیں کر سکتا, تو وہ اپنے مقدسات کی گالی برداشت کرے گا, صحابہ کو گالی برداشت کرے گا. علامہ صاحب ماں باپ جیسے بھی ہوں, یہ بات ہے, اب بات سمجھے ہے نا, یہ بات میں نے اسی لیے مثال دی ہے, اس لیے. اور وہ تو ویسے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ نے کہہ دیا کہ, یعنی اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ, رسول اللہ نے ان کو جنتوں کی بشارتیں دے دی, تو ان کے بارے میں زبان کو لگام دینی چاہیے. اور اس زبان کو لگام اگر کوئی نہیں دے رہا تو پھر اداروں کو چاہیے, انتظامیہ کو چاہیے, پولیس کو چاہیے اس شخص کو گرفتار کیا جائے. بہتر ہوگا. ناظرین, علامہ ہشام الائسہ میرے ساتھ موجود ہے, جن کی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی. آپ کامنٹ سیکشن پہ اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا اپنی دین اور اپنی نالج کے مطابق. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.